بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر مثل فاعله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خیر کے کام کی رہنمائی کی، جس کی رہنمائی کی ہے، اگر اس نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ رہنمائی کرنے والے کو برابر کا ثواب ملے گا. طریق اسلام بری ہوئی ہے، رہنمائی کرنے والے بہت ہیں، وہ رہنمائی کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے. خوش قسمت ہے وہ طالب علم، وہ نوجوان جو رہنمائی کو قبول کرتا ہے. جس نے بھی رہنمائی کو قبول کر لیا اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، دونوں جہانوں میں وہ شخص کامیاب ہے جس نے رہنمائی کو قبول کر لیا. اس کی اپوزٹ، جس نے رہنمائی کو قبول نہ کیا، منمانی کرتا رہا، مرضی کرتا رہا، وہ دنیا میں بھی دھکے، ذلت، ہر طرح کے الفاظ جو کہہ سکتے ہیں کہہ لیں، اس کا مقدر ہوں گے، کیونکہ اس نے اچھی بات کو قبول ہی نہیں کیا، رہنمائی کو قبول نہیں کیا. ابھی میں پچھلے منگل بڑی ہی اہم کتابیں، اپنے دل کے قریب جو کتابیں تھیں وہ میں کلاس میں دے کے گیا. پوچھا، بھائی نے کہا جی مصروفیات بہت چل رہی ہیں. توجہ کریں، ابن بشیر آپ کا بھائی جتنا مصروف ہے آپ بھی اتنے ہی مصروف ہیں. دنیا دار وہ بھی ابن بشیر جیسا مصروف ہے. آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا ہر بندہ مصروف ہے، ہماری سب کی مصروفیات ایک جیسی ہیں، برابر ہیں. اگر میں دن میں 15 17 18 گھنٹے مصروف ہوں تو آپ بھی 18 گھنٹے مصروف ہیں. فرق کیا ہے؟ کسی کی مصروفیت اچھی رہنمائی میں ہے، مثالی مصروفیت ہے، تاریخی مصروفیت ہے، تصنیفی مصروفیت ہے، تدریسی مصروفیت ہے، عبادات میں مصروفیت ہے، اور کسی کی مصروفیت دیگر کاموں میں ہے وہ بھی مصروف ہے، وہ بھی مصروف ہے. کتنی دنیا وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ نہ دن رام نہ رات رام، ہے وہ بھی مصروف، ہم سے زیادہ مصروف ہے. کس میں؟ شیطان کو راضی کرنے میں، جہنم کی وادی میں جانے کی تیاری میں وہ مصروف ہے. زندگی میری بھی گزر رہی ہے الحمدللہ، آپ کی بھی گزر رہی ہے، دوست احباب کی زندگی گزر رہی ہے. جو زندگی کو رہنمائی قبول کرنے میں گزارتا ہے وہ سرخرو ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. رہنمائی کرنے والا بس اوقات عام سا انسان ہوتا ہے، رہنمائی بڑی کر جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے لیول کا بندہ ہو وہ رہنمائی کرے تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. بتائیں مجھے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ہے رہنمائی کرنے والا؟ کوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہے رہنمائی کرنے والا؟ ہاں، جن مسکینوں، غریبوں نے، بے یار و مددگار نے، غلاموں نے، مسکینوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کر لیا، اللہ کی قسم وہ دنیا کے بادشاہ بن گئے. بنے کہ نہیں بنے؟ کیوں؟ رہنمائی کو قبول کیا. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے ابو جہل، عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے فرعون، جہالت کے پوپ، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے بادشاہ، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے پوپ، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے نمبردار چودھری، میں کہتا ہوں دنیا کے نکمے ترین، فضول ترین، احمق ترین، ذلیل ترین انسان تھے جن کو ہمارے قائد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مقدس پیاری باتیں سمجھنے لگیں، انہوں نے رہنمائی کو قبول ہی نہ کیا تو کیا پھر ہوا؟ عزت ملی؟ دنیا کے بادشاہ رہے، اللہ کریم نے ذلیل و خوار کر کے مسلمانوں کے قدموں کی خاک ان کو بنا دیا. بنایا کہ نہیں؟ کہاں کیسر و کسرا کے بادشاہ، کہاں بڑے بڑے فرعون،
اللہ کریم نے تبت یدا ابی لہب و تب، ان شیطانوں کے تکبر کو خاک میں رب نے ملا دیا. ملایا کہ نہیں؟ ملایا کہ نہیں؟ ہماری دعوت ہے پوری کائنات کے فرعونوں کو، یہود و نصارہ کو، دین سے دور ملحدین کو ہماری دعوت ہے. عزت لینی ہے، آئیں آئیں ہمارے پیارے پیغمبر کی غلامی کو قبول کر لیں، رہنمائی کو قبول کر لیں. لیلھا کنہاریھا، دین واضح ہے تو دین قبول کر لیں. آپ کے ذہن میں یہ نقطہ بٹھانا چاہتا ہوں بیٹو، پہلی کلاس سے پہلے ماں باپ، سکولوں کے اساتذہ، پروفیسر حضرات، ہمارے مربیان، اساتذہ، گاؤں کے بڑے بزرگ، رہنما، رہبر، جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، چاچو، ماموں، خالہ، پھوپھی سارے رہنمائی کر رہے ہیں. اور کیا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اساتذہ رہنمائی کر رہے ہیں. کاش ہم بچپن سے پہلی کلاس سے اپنے اساتذہ کی رہنمائی کو قبول کرتے تو ہم اب تک بہت آگے ہوتے. افسوس یہ ہے کہ ہم رہنمائی قبول کرتے نہیں. شیطان کو پتا ہے اگر ان بچوں نے رہنمائی قبول کر لیے تو پھر بڑے بڑے شیخ الحدیث بن جائیں گے، معزز بن جائیں گے، اس معاشرے کے اہم ترین افراد، دنیا کا مرجع بن جائیں گے. اس لیے شیطان چاہتا ہے رہنمائی قبول کرنے نہیں. وہ رکاوٹیں نہیں جی، غربت بڑی ہے، دیکھو نا، پھر ماں باپ کا سہارا بننا ہے، بہن بھائی ان کا سہارا بننا ہے، دیکھو نا جی بیوی بچے آ جائیں گے تو پھر کھانے پینے کی ٹینشن آ جائے، کتنے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی بڑی ہے، میرا کچا گھر ہے، ابھی پکا نہیں ہے، شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے. نہیں جی، کاروبار میں بھی اسٹیبلش ہونا چاہیے، دنیا میں بھی کچھ آگے ہونا چاہیے. ابھی میں نے ایف اے کیا، ابھی بی اے کروں گا، پھر بی ایڈ کر لوں گا، پھر پی ایچ ڈی کروں گا، یہ بھی ہونا چاہیے. تھوڑا دنیا ہے، اللہ کی قسم یہ سارے شیطانی جملے ہیں، یہ سارے شیطانی جملے ہیں، یہ سارے شیطانی جملے ہیں. جس کو دنیا کا غم لگ گیا، 100 سال زندگی بھی ملے، مرتے وقت بھی اسے پوچھو، اس کو دنیا کا غم لگا ہوگا، وہ نہیں جائے گا. دنیا غم ختم نہیں ہوتا جی، جہاں لگ جائے اس کو تو برباد کر دیتا ہے. جس کو دنیا غم لگا وہ کامیاب ہوتا نہیں. آئیں میرے بیٹو، رہنمائی کو قبول کریں، اللہ والے بن جائیں، محدثین بن جائیں، بڑے بڑے اساتذہ بن جائیں، بڑے بڑے امام مسجد. اللہ کی قسم بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ امام مسجد جو ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر اہلیت ہو، وہ ہمارے اندر اہلیت ہو. ہم نسلوں کے مربی بن سکتے ہیں. جب ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا، ہم لمحے بجھ ہوں گے تو ہم خاک لوگوں کی رہنمائی کریں گے رہنمائی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. نذیر حسین محتدی دہلوی صاحب کو جانتے ہیں، یہ 16-17 سال کے نوجوان تھے. ایک برہمن، ایک غیر مسلم نے رہنمائی کی تھی. او نذیر، پڑھنا شروع کر، پڑھا کر. غیر مسلم رہنمائی کر رہا ہے، رہنمائی قبول کر لی، پڑھنا شروع کر دیا. میاں صاحب کے خواب و خیال میں بنے تھے ابن بشیر بھی تو میرے محبین میں سے ہوگا، ہے سمجھ. تو ان کی وفات سے 125 سال بعد میں ان کے گیت گا رہا ہوں، کتابیں لکھ رہا ہوں. کتابیں ان کی کتابیں پرانی سے پرانی ہم نے تلاش کر کے ہم نے شائع کی. تو رہنمائی قبول کی. کس کی رہنمائی کرنے والا کون تھا؟ کوئی شیخ الاسلام تھا، کوئی شیخ الحرمین تھا، امام الحرمین تھا؟ کون تھا؟ برہمن، غیر مسلم تھا. غیر مسلم، ہلو، غیر مسلم تھا. شیخ زارمن آدمی صاحب الجامع الکامل والے غیر مسلم تھے، ہندو تھے. ہندوؤں کی آگے قسمیں ہیں. ایک قسم چودھری، ہندو چودھری. یہ چودھری فیملی سے تھے، ابو ان کے بڑے سیٹ تھے، کاروباری تھے، کلکتہ میں اصل اعظم گھر کے تھے. رہنمائی کس نے کی؟ رہنمائی کرنے والا اسکول کا ٹیچر، اسکول کا ٹیچر، رہنمائی کرنے والا اسکول کا ٹیچر، اسکول کا ٹیچر رہنمائی کرتا ہے. اسکول کے ٹیچر کو پتا نہیں تھا جس کی میں رہنمائی کر رہا ہوں یہ کل کو مسجد نبی کا استاد بن جائے گا. استاد ٹیچر، اسکول کے ٹیچر کو پتا نہیں تھا جس کی رہنمائی کر رہا ہوں یہ مدینہ یونیورسٹی کلیہ حدیث کا کل کو ڈین بن جائے گا، یہ دنیا کا محبوب، دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا. ٹیچر کو پتا نہیں تھا کل کو یہ بچہ جس کی رہنمائی کر رہا ہوں اتنا قیمتی بن جائے گا، دنیا اس کی کتابوں کو ترسے گی، اس کی کتابیں دنیا کا مرجع بن جائیں گی. نہیں پتا تھا. رہنمائی کرنے والا کون؟ اسکول ٹیچر. رہنمائی قبول کیا کی. اگر شیوخ الحدیث محدثین کی رہنمائی کو قبول نہ کیا جائے تو ہم روڑی کے کیڑے مکوڑے بنیں گے، تو محدثین بنیں گے نہیں. مدرسہ سے پڑھ کر بھی ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی. کب؟ جب ہم رہنمائی قبول نہیں کریں گے، وقت پاس کریں گے. جب ہم محدثین کی طرف جاتے ہیں، محدثین کی طرف، اللہ والو آپ جانتے ہیں صحیح امام بخاری رحمہ اللہ کلاس میں تھے. اسحاق بن راہبہ نے رہنمائی کی تھی صحیح حدیث کو لا کر دیا جائے. اٹھے نوجوان جو صحیح حدیث کو لا کر دے. استاد نے رہنمائی کی تھی. وہاں امام بخاری صاحب اکیلے نہیں تھے، اور بھی طلبہ تھے. بولو، اور بھی تھے. مجھے شوق ہوتا تھا میں اپنے مدرسہ کے تمام ذہین فتین طلبہ سے میں فائدہ لوں، مجھے شوق ہوتا تھا رہنمائی لوں.
مجھے ابھی تک یاد ہے میرے دور میں صحیح بخاری کی جو کلاس تھی اس میں سب سے لائق ترین اور فیق ترین ایک محترم تھے فضیلت الشیخ قاری عبداللہ راسخ رحمہ اللہ. وہ جوانی میں فوت ہو گئے. وہ آج سے 15-16 سال پہلے وہ بیچارے فوت ہو گئے. وہ سب سے ذہین فتین تھا. وہ میں ان سے کوشش کرتا تھا ہر دوسرے تیسرے جا کے ملوں, مطالعہ میں ان سے چیزیں پوچھتا تھا. ان سے جو پہلی کلاس تھی, پہلے مجھ سے 1 سال اگلی کلاس, ان میں سب سے ذہین فتین فضیلت الشیخ طیب سیف کنگن پور کے, طیب سیف کنگن پور, جو ماشاء اللہ پروفیسر ڈاکٹر اور بڑے عہدوں پر فائز ہیں, ہیڈ ماسٹر بھی ہیں. طیب سیف نذیر صاحب صاحب کے بڑے بیٹے طیب صاحب, یہ مجھ سے 2 سال آگے تھے, مجھ سے 2 سال آگے تھے جامعہ رحمانیہ میں. یہ شیخ عبدالسلام عزیزی صاحب کی کلاس فیلو تھے, ہم ایک ہی ہمارا زمانہ ہے. طیب صاحب وہ میرے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے, من سے فائدہ لیتا تھا. اسی کلاس میں ایک بہت بڑا ہیرا انشاءاللہ مستقبل کے محدث اور شیخ الحدیث, میری مراد فضیلت الشیخ عبدالرؤف خان, عبدالرؤف خان جو دماد ہیں استاد محترم محافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ کے. یہ بڑے لائق اب بھی ہیں, اس وقت بھی بڑے ذہین فتین تھے. یہ میرے بڑے قریبی ہوتے تھے, میں ان سے بڑا فائدہ لیتا تھا, چیزیں پوچھتا تھا. اس کے بعد والی کلاس میں جو سب سے لائق فیق تھے اس کا نام تھا فضیلت الشیخ یاسین صاحب. میں تو فضیلت الشیخ کہوں گا, نہیں یاسین صاحب ادھر کوئی اسکولوں وغیرہ میں پڑھا رہے ہیں. پروفیسر یاسین صاحب, اب پروفیسر ہیں, وہی یاسین صاحب, وہی. یہ بڑے لائق فیق تھے. اسی کلاس میں اور بھی کوئی ساتھی تھے بڑے لائق فیق تھے. اچھا, شیخ عبدالرؤف صاحب گنگا بلوچاں والے جو مدیر تعلیم ہیں, وہ میرے کلاس فیلو ہیں. یہ شیخ خالد صاحب, یہ سارے خالد صاحب جو ادھر سے مدیر تعلیم ہیں, یہ عبداللہ راسخ صاحب کے کلاس فیلو تھے. یعنی یہ بخاری کلاس تھی میرے دور میں. اچھا میرے عزیزو, آئے ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم نے رہنمائی کو قبول کرنا ہے. امام بخاری صاحب کی رہنمائی اسحاق بن راہویہ نے کی, تو امام بخاری صاحب نے رہنمائی قبول کی. اور مجھے بتائیں رہنمائی قبول کر کے اچھا کیا کہ نہ کیا؟ بہت اچھا کیا. اپنے اندر رہنمائی کو قبول کرنے کی صفت پیدا کریں. امام مسلم کے ذہن میں صحیح مسلم کا کوئی خاکہ, کوئی نام و نشان نہیں تھا. ابو اسحاق ابراہیم شاگرد ہے. شاگرد نے توجہ دلائی, استاد محترم ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے, اس کا منہج یہ ہو, صحیح حدیثیں ہوں, اس حدیث کی ساری سندوں پر بحث ہو, سندوں کو جمع کریں, فرق کو واضح کریں. امام مسلم صاحب کو سند واضح لا کے کام شروع کر دیا. اس طرح مجھے جو استاد محترم ملے جن سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا جامعہ رحمانیہ کے دور میں, وہ تھے فضیلت الشیخ عبدالرشید راشد رحمہ اللہ. عبدالرشید راشد صاحب رحمہ اللہ فات پا گئے, پسرور کے جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے. استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب میرے استاد محترم, ان کے کلاس فیلو تھے. استاد محترم شیخ رمضان سلفی صاحب کے کلاس فیلو تھے. شمس الدین افغانی پشاور کے بڑے امام اور محدث ماتریدیہ والے, ان کے کلاس فیلو تھے. کہاں؟ مدینہ یونیورسٹی. جامعہ سلفیہ بھی مدینہ یونیورسٹی میں بھی. شمس الدین افغانی سے سلفیہ پڑھے, وہ مدینہ یونیورسٹی میں. ادھر شیخ زید صاحب کے بھی کلاس فیلو تھے مدینہ یونیورسٹی میں. وہ عبدالرشید راشد صاحب علم کے بڑے پیاسے, حدیث کے بڑے محب. ان کو پتا چلا میری تیسری کلاس تھی, میں دوسری کلاس میں عادت بن کے لائبریری جانا ہے, ایسے فوائد لکھتا رہتا تھا, مطالعہ کرتا رہتا تھا. انہوں نے, ان کو پتا چلا ابراہیم مطالعہ بہت کرتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا جیسے میں کہوں گا ویسے مطالعہ کرنا ہے, میرے مطابق چلنا ہے. میں نے کہا میں آپ کے مطابق چلوں گا. وہ مجھے کام دیتے تھے, سمجھاتے تھے. میں ہفتہ 10 دن مہینہ لگا کے وہ پورا کام پوری کتاب لکھ دیتا, ان کو دکھاتا. وہ میری دعوت کرتے, اپنے گھر بلاتے, تو پھر تحائف دیتے, انعام دیتے, بڑے خوش ہوتے, کہتے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے, اب یہ کام کرنا ہے. میرے استاد محترم مجھے خود بتایا عبدالرشید راشد صاحب نے کہ مجھے سعادت ہے میں نے شیخ البانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. وہ بڑے محب تھے محدثین کے. عبدالرشید راشد صاحب بڑی لمبی, میں نے پوری کتاب لکھی ہے, ان سے میں نے سنن نسائی پڑھی تھی, اصطلاحات المحدثین پڑھی تھی, مجھے ان سے محبت ہے. استاد محترم کے نسائی کے فوائد ایک پوری دستاویز ہیں, وہ انشاءاللہ میں لطفی کے ان کو ان کے حالات پر, ان کے فوائد پر پوری تسکین کتاب ہے میری. میں ان سے بڑا متاثر ہوں. اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. انہوں نے خود واقعہ بتایا, ایک بڑے اہل علم یعنی خطیب اہل علم شاعر لاہور کے, کہتے وہ میرے گھر میں نے ان کی دعوت کی, ابھی دعوت کھانا شروع نہیں ہوا تھا, انہوں نے شیخ البانی صاحب کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. کام کے بندوں کو وہی برا بلا کہتا ہے جس کو ان کا پتہ نہیں ہوتا, جو خود بیچارہ اس فن میں مسکین فقیر ہوتا ہے, جس نے شاید کوئی ایک صفحہ نہ لکھا ہو, کتاب تو دور کی بات ہے, جس کو ایک راوی کے حالات کا پتہ نہ ہو, تو وہ بڑے بڑے محدثین پر ایسے فضول باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس فن کا پتہ ہوتا نہیں. اچھا میرے استاد کہتے میں نے سمجھایا, میں کہ بزرگو اور بات کریں, کوئی یہ چھوڑیں موضوع, آپ دعوت پہ آئے ہیں, کھانا کھائیں, یہ بات نہ کریں.
نہیں جی تمہیں کیا پتا شیخ البانی کیا، تمہیں کیا پتا، اس نے بڑا نقصان کیا دین کا، نے یہ کیا اللہ۔ استاد جی کہتے میں نے پھر سمجھایا، میں نے کہا بزرگوں بعد آ جاؤ، تمہیں نہیں پتا وہ کون تھے، تمہیں نہیں پتا وہ کون تھے۔ وہ پھر شروع ہو گئے، کہتے میں نے پھر ان کا ادب سے ہاتھ پکڑ کے دروازے سے باہر نکالا، میں نے کہا جی آپ کا حق ہے کہ آپ کو گھر میں نہ رکھا جائے، آپ نکل جا سکتے ہیں۔ اس میرے وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں پھر ہر جمعرات ادھر تربیہ میں پڑھتا تھا، ہر جمعرات میں استاد جی کا ادھر کو ڈاکٹر اسپتال ہے ادھر لاہور میں، ڈاکٹر یاسین مہتا جو تھا وہاں ادھر علاج تھے، میں ہر جمعرات ادھر آتا تھا اس اسپتال میں، ابھی کنفرم نہیں نام کیا ہے اسپتال کا، پرانی بات ہے۔ ایک دن میں آیا تو استاد جی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، چہرہ بہت زیادہ نحیف ہو چکے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ران ٹوٹ گیا، شوگر پہلے تھی، کئی مسئلے مسائل گردے وغیرہ فیل ہو گئے، مسئلے مسائل کھڑے ہو گیا۔ تو مجھے لگا استاد جی کے بس آخری حالات شروع ہو گئے ہیں، زندگی کے آخری ایام ہے، آخری وقت ہے۔ میں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا منہ استاد جی کے کان کے ساتھ لگایا، قریب کر دیا، میں نے کہا استاد محترم آپ کو حدیث سے بڑی محبت تھی، آپ علم حدیث کے بڑے شناور تھے، جائزۃ اللہ جی استاد جی ثناء اللہ مدنی صاحب علی رحمہ اللہ علی، وہ ساری الف یا اس کے کاتب استاد محترم عبد الرشید راشد تھے۔ روزانہ 3 گھنٹے جب میں رحمانیہ پڑھانے کے بعد ادھر جاتے تھے، استاد جی گھر میں جاتے تھے، 3 گھنٹے وہ شرح لکھتے تھے، پھر اپنے گھر جاتے تھے، وہ ساری استاد نے لکھی ہے۔ میں نے کہا استاد جی کوئی آپ کے دل میں بات ہو حدیث پر کام کی، حدیث کی خدمت کی، مجھے بتائیں، میری رہنمائی کریں، وہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں وہ کام کروں گا۔ اچھا استاد جی بیچارے بولا بھی نہیں جاتا تھا، انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ کم گو تھے، زیادہ نہیں، تھوڑا بولتے تھے، کم گو تھے، جو بولتے تھے وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ مجھے فرماتے ہیں بیٹا جس فن کی، جس اصول کی سمجھ اللہ تعالیٰ دے دے اس پر کتاب لکھ دینا۔ کیسا جملہ ہے، کیا جملہ ہے؟ جس فن کی، جس اصول کی، جس مسئلہ کی اللہ تعالیٰ سمجھ آپ کو دے دے، مہارت آپ کو دے دے، اس میں کتاب لکھ دینا۔ انہوں نے یہ جملہ بولا، یہ ایسا ہے بھی جملہ تھا۔ جب بھی میں کوئی نئی کتاب لکھنی شروع کرتا ہوں تو تھوڑے بہت مطالعہ کے بعد فہم بصیرت اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے، اس موضوع پر خاص کام نہیں ہوتا، پہلا کام ہوتا ہے، تو پھر میرے استاد کا وہ جملہ ایک تحریک بن کر میرے ذہن میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس مسئلے کی، جس فن کی، جس اصول کی سمجھ لائق پر کتاب لکھ دینا۔ میں نے اپنے استاد محترم، دیگر اساتذہ، شیخ اسری صاحب، شیخ مسعود عالم صاحب، دیگر بڑے بڑے محدثین، ان کی میں نے یہ نصیحتیں قبول کی، پوری میری کتاب ہے نصیحتیں میرے سلاب کی، وہ پڑھیں، وہ پھر پڑھیں، اس کو 100 بار پڑھیں، 100 بار۔ ابھی اس میں اور اضافے کر کے پوری دو جلدیں پہلے تھے، پوری زخیم مجلد بنا دی ہے بڑے سائز میں، دوبارہ پھر شائع کر دی ہے، وہ پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ آپ کی زندگی ایک جلد زخیم، آپ کی زندگی نہ تبدیل ہو، اس میری کتاب کو پڑھ کر آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہوں، ابن بشیر کا، بڑے محدثین کا ہم غم آپ کے دل و دماغ میں نہ اترے، مجھے کان پکڑا دینا، کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹو رہنمائی قبول کریں، رہنمائی قبول کریں گے، دعائیں دیں گے، بعد ببر شیر بن جائیں گے، شہزادے بن جائیں گے، دنیا کا مرجع بن جائیں گے،